سراپا رحمت ہے، سرتپا رحمت ہے، رحمت ہی رحمت ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آج ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کو سمجھیں گے۔ یہ ہر سورہ سے پہلے قرآن مجید میں آئی ہے اور اس کے عام طور سے ہم معنی کرتے ہیں کہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان الرحیم ہے، لیکن اس کے ذرا گہرے معنی کچھ اور طرح کے ہیں۔ جیسے ہم نے تعوذ کے بارے میں جانا تھا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بھی دو پہلو ہیں، ایک ہمارے لحاظ سے اور ایک قرآن مجید یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے۔ قرآن مجید کے لحاظ سے یہ ریفرنس کا معنی رکھتا ہے۔ اگر آپ لوگوں نے تورات کا مطالعہ کیا ہو تو تورات میں جو کتاب استثناء ہے، تورات میں جو ڈیٹرانومی کی کتاب ہے اس کے 18 چیپٹر کی 18 ورس ہے، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ میں، حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں تمہارے لیے تمہارے بھائیوں کے اندر سے، یعنی بنی اسرائیل کو کہہ رہے ہیں، حضرت موسیٰ کی فیملی کو، کہ تمہارے بھائیوں یعنی بنی اسماعیل کے اندر، حضرت ابراہیم کے جو دوسرے بیٹے ہیں وہ حضرت اسحاق کے بھائی تھے، تمہارے بھائیوں میں سے ایک نبی کو اٹھاؤں گا اور وہ نبی جو ہے وہ تمہاری طرح کا ہوگا۔ حضرت موسیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ وہ تمہاری طرح سے ہوگا اور میں اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا۔ یعنی اس کے دو معنی ہیں، میں اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا اور جو میں اس کو کہوں گا وہی سنائے گا۔ تو اب اس جملے کے دو معنی ہیں، ایک یہ کہ وہ اللہ کا نام لے کر سنائیں گے، اور دوسرا یہ کہ جو کلام اترے گا وہ ان ورڈز اترے گا، باللفظ اترے گا، میننگ نہیں اتریں گے، بلکہ وہ الفاظ میں اترے گا، خدا کے الفاظ بولے ہوئے ہوں گے جو جبرائیل علیہ السلام آ کر سنائیں گے اور پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے سنائیں گے۔ یہ تورات میں ایسا نہیں ہوا، لیکن قرآن مجید میں ایسا ہوا ہے کہ یہ لفظوں میں خدا کے اپنے چنے ہوئے ورڈز، ان میں کلام آیا ہے۔ تو وہ تورات میں اس کی پیشین گوئی، میں نے اس کا ریفرنس دے دیا ہے، اس میں اس کو بیان کیا گیا ہے۔ اب یہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، یہ اس کی طرف اشارہ ہے، اس پیشین گوئی کی طرف کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کچھ نہیں کہیں گے، وہ اللہ کا نام لے کر سنائیں گے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مطلب ہے کہ اللہ کے ریفرنس سے میں یہ کلام پیش کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، اللہ کے ریفرنس سے، اللہ کی طرف سے یہ کلام پیش کر رہا ہوں۔ تو یہ سند کا طور گویا سمجھ لیجیے کہ یہ بھی سرٹیفکیٹ ہے، یہ بھی اعلان ہے کہ یہ کلام کہاں سے آ رہا ہے۔ اب اس میں جو اہم الفاظ ہیں ان کو ہم توجہ سے سمجھ لیتے ہیں۔ پہلا لفظ ہے اسم۔ اسم کے معنی ناؤن کے ہیں اور نیم کے ہیں۔ جو عربی زبان، اردو زبان، جتنی زبانیں میں جانتا ہوں، بعض اوقات اس میں نیم اس آدمی کے ذات کے لیے بول لیا جاتا ہے۔ تو اسم بول کر اللہ کی ذات مراد ہے، یعنی اللہ سے شروع کرتا ہوں کام کو، اللہ کے ذکر سے شروع کرتا ہوں۔ تو اسم جہاں ذکر کے معنی میں گویا سمجھ لیجئے کہ آ گیا ہے، بسم اللہ، اللہ کے ذکر سے۔ یہ بے ادبی سی ہوتی ہے کہ میں اللہ سے کام شروع کر رہا ہوں، اس کی جگہ پھر ہم اسم کا لفظ بول دیتے ہیں کہ اللہ کے نام سے شروع کر رہا ہوں، اللہ کا نام لے کر شروع کر رہا ہوں۔ تو یہ اس طرح سے ہوتا ہے، جیسے ہم اردو میں بولتے ہیں کہ یہ خط آپ کے نام آیا ہے، اس میں ذرا نفاست ہوتی ہے، ادب آداب ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح سے بسم اللہ میں بھی اس چیز کا خیال رکھا گیا ہے کہ یہ جملہ بولنا ٹھیک نہیں ہوگا کہ میں کام اللہ سے شروع کر رہا ہوں، نہیں، اللہ کے نام سے شروع کر رہا ہوں۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ برکت کے لیے بھی ہوتی ہے اور ریفرنس کے لیے بھی، جیسا میں نے بتایا۔ بے جو لگی ہوئی اس میں، یہ اس کے پیچھے ایک ورب ہے جو حذف ہو گیا ہوا ہے۔ حذف ہونے کا مطلب ہے کہ بولا نہیں گیا۔ ہم بہت ساری لفظ نہیں بولتے بات کرتے ہوئے، تو مثلا ہم کہیں گے لاؤ، وہ چیز کی طرف اشارہ کر کہیں گے لاؤ، چیز کا نام نہیں لیں گے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح مثال کے طور پر ہم نے پانی مانگنا ہے تو کہیں گے پیاس لگی ہے، آگے یہی جملہ نہیں بولیں گے پانی پلاؤ، بس کہیں پیاس لگی ہے۔ تو پیاس لگی ہے آگے حذف کر دیتے ہیں، بولتے نہیں ہیں، لیکن سننے والا سمجھ لیتا ہے کہ پیاس لگی ہے تو اس کو پانی چاہیے۔ تو اسی طرح مثلا
کسی نے آپ کو چائے پیش کی، چائے میں چینی نہیں تھی تو آپ نے کہا یہ تو پھیکی ہے، بس اگلا سن کے سمجھ جاتا ہے کہ آپ کو چینی چاہیے. آپ نے صرف اتنا جملہ بولا کہ بھئی یہ تو پھیکی ہے، یا اس میں چینی نہیں ڈالی، کیا چینی ختم ہو گئی ہے. اس طرح کے جملے ہم بولتے ہیں تو دوسرا آدمی سمجھ جاتا ہے کہ اس میں چینی چاہیے. اور تو اس طرح سے جو ہم زبانوں میں کرتے ہیں، تو اس طرح سے بسم اللہ میں، کیونکہ پہلا کام اللہ کا نام آنا چاہیے، تو اس لیے پھر پیچھے جو فعل تھا، ورب تھا، وہ حذف کر دیا اور آگے سیدھا اللہ کے نام سے بات شروع کر دی. تو اب شروع کرنا یا پیش کرنا دونوں مطلب اس کے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ تھا کہ میں پیش کر رہا ہوں اللہ کے نام سے، یعنی قرأت ھذا القرآن، جیسا کہ سورہ علق میں کہا بھی گیا اقرأ باسم ربک، اللہ کے نام کے ریفرنس سے اس کو پڑھو، اللہ کی طرف سے اس کو پڑھ کے سناؤ. سورہ علق میں پہلی آیت یہ ہے اقرأ باسم ربک الذی خلق. تو اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اقرا، سمجھیے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بولتے تھے تو اقرا حذف تھا یہاں پر، اور ہم جب بولتے ہیں تو شروع کرنا یا اس طرح سے ہم اس میں پیچھے حذف مان سکتے ہیں. تو یہ جو ہے بسم اللہ کا یہ معنی یہ اس کے اندر پیدا ہو جائیں. تو جب ہم کام کرتے ہیں تو شروع کرنے کا مفہوم ہو جاتا ہے. اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بولتے تھے تو وہ سورہ علق کے حکم کے مطابق اقرا باسم ربک، اللہ کا نام لے کر اس کلام کو سناؤ، تو وہ آپ اللہ کا نام لے کر سناتے تھے. تو یہاں آپ کے لیے اقرا پیچھے نہیں بولا گیا اور ہمارے لیے شروع کرنا نہیں بولا گیا. اس کے بعد اللہ کا لفظ ہے، بہت اہم ہے، ہم سارے جانتے ہیں اللہ کے معنی کیا ہیں. اللہ اس خالق کو کہتے ہیں جس نے اس ساری کائنات کو بنایا ہے. یہ عربوں نے اللہ کا نام رکھا تھا. ہر زبان میں اللہ کے مختلف نام رکھے گئے. کچھ کو جن زبانوں میں اللہ کی کتابیں نازل ہوئیں ان کے ناموں کو اللہ نے قبول فرما لیا. کچھ نام ایسے ہیں جن کے بارے میں ہمیں اطلاع نہیں کہ اللہ نے ان کو قبول کیا کہ نہیں کیا. مثلا عبرانی میں اللہ کے لیے ایل کا لفظ بولا گیا ہے. اسماعیل میں جو استعمال ہوا ہے، اسرائیل میں جو استعمال ہوا ہے، ایل کے معنی وہی ہیں جو اللہ کے ہیں، الہ حقیقی کو کہتے ہیں. تو اللہ نے ایل کو قبول کر لیا. اسماعیل کا نام اور اسرائیل کا نام دونوں اللہ، اسرائیل کا مطلب ہے اللہ کا بندہ، اور اسماعیل کا بندہ اللہ نے دعا سنی. تو یہ جو نام ہیں یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایل کے لفظ کو قبول کر لیا. اسی طرح عربوں نے اللہ رکھا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اللہ کا لفظ قبول کر لیا. لیکن بہت سارے لوگوں نے، مثلا ہندوؤں نے ایشور رکھا ہے، ہمیں اس کی اطلاع نہیں ہے کہ اللہ نے اس نام کو قبول فرمایا کہ نہیں فرمایا، اس کو یہ پسند ہے کہ نہیں پسند. اس لیے ہم مسلمان ان ناموں کو لینے میں احتیاط کرتے ہیں جن کے بارے میں ہمیں معلوم نہیں ہے. لیکن اللہ کے سارے اچھے نام ہیں. اگر ایشور کے معنی اچھے ہیں تو اللہ کے لیے بولا جا سکتا ہے، لیکن چونکہ ہمیں اس کی سند حاصل نہیں ہے، خدا کی طرف سے اشارہ کوئی موجود نہیں ہے کہ اللہ نے قبول کیا کہ نہیں کیا. ابھی ریسنٹلی ہم نے کچھ دہائیاں پہلے گاڈ کا لفظ کیپٹل جی کے ساتھ استعمال کرنا شروع کر دیا. انگلش کے رجحان کی وجہ سے انگلش زیادہ ہو گئی ہے، تو اس وجہ سے ہم نے استعمال کرنا شروع کر دیا، کیونکہ اس میں الہ کے معنی ہے. اور الہ کا لفظ قرآن مجید نے اپنے لیے لا الہ، جو کلمہ پڑھتے ہیں ایمان لانے کے لیے، تو اس میں بھی لا الہ اللہ کے لیے بولا گیا ہے. تو اس لیے وہ ہم نے استعمال کر لیا. اگر کسی لفظ میں الہ کے معنی ہے، خدا کے معنی ہیں، تو ہم اس کو مالک کے معنی ہے، آقا کے معنی ہے، تو اللہ کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں. اس کے بعد جو اہم لفظ ہے وہ الرحمن الرحیم ہے. یہ دونوں لفظ بہت اہم ہیں. پورے قرآن مجید میں صفت رحمان بہت اہمیت رکھتا ہے. یہ اتنا بڑا لفظ ہے کہ میرے پاس سچی بات ہے کہ قرآن مجید کی روشنی میں کئی گھنٹے صرف ہو سکتے ہیں اس کے معنی بیان کرنے کے لیے. رحمان کا مطلب، رحمان عربی زبان میں جو سٹرکچر ہے لفظ کا، اس کو ہم وزن کا لفظ سے بولتے ہیں. جیسے رحمان، غضبان، یہ جو ساؤنڈ ہے، یہ ساؤنڈ کو ہم وزن کہتے ہیں. اس کو ہم فالان کا وزن کہتے ہیں. یہ سٹرکچر جو فالان، غضبان، رحمان، عطشان، یہ جو الفاظ ہیں ان میں بھرے ہوئے ہونے کا مفہوم ہوتا ہے. کہ جیسے ہم کہیں غضبان تو غصے سے بھرا ہوا، اور ہم کہیں عطشان تو پیاس سے بھرا ہوا. ٹھیک ہے. دوسرے اس کے اندر قوت ہوتی ہے، یعنی ایسا لگتا ہے کہ جوش ہے، کام کرنے کا پورا جذبہ اس کے اندر ہے. یہ رکنے کا ہم اس میں معنی نہیں ہوتے ہیں. یعنی ایسا لگتا ہے کہ بس اس نے پورا کر کے رہنے اپنے کام کو.
تو یہ اس کے اندر دو شیڈ ہیں، دونوں جو شیڈ ہیں وہ خدا کی صفت رحمت کا اس پہلو سے بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رحمت سے بھرا ہوا ہے۔ یہ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کے لیے اس طرح کے الفاظ اچھے نہیں لگتے، لیکن سمجھانے کے لیے کہ وہ سراپا رحمت ہے، سرتپا رحمت ہے، رحمت ہی رحمت ہے وہ، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ مطلب ہے اس کا۔ دوسرا، یہ رحمت اتنی جوشیلی ہے، اتنی طاقتور ہے کہ اپنے آپ کو پوری طرح سے نافذ کرنا چاہتی ہے، اپنا پورا کام کر کے چھوڑنا چاہتی ہے، اس کے بغیر اس کو سکون نہیں آنا ہے۔ اب رحمت کے معنی سمجھ لیجئے تاکہ پھر اس جوش کو اور اس بھرے ہوئے ہونے کو آپ سمجھ سکیں کہ کیا مطلب ہے۔ رحمت کے بارے میں قرآن مجید نے خود تعارف کرایا ہے، کیونکہ یہ بہت اہم صفات میں سے ہے، تو فرمایا ہے کہ کتب علی نفسہ الرحمہ، اللہ نے اپنے اوپر رحمت لازم کر رکھی ہے۔ یہ اسی رحمان کا بیان ہے کہ ایسے کہ لازم کر رکھی ہے، تو ظاہر ہے کو رحمت سے بھرا ہوا ہے۔ تو آگے فرمایا لَیَجْمَعَنَّکُمْ إِلَىٰ یَوْمِ الْقِیامَۃ، تو میں قیامت والے دن تمہیں اکٹھا کروں گا۔ میں نے رحمت لازم کر رکھی ہے، اس لیے قیامت والے دن تمہیں اکٹھا کروں گا۔ مطلب رحمت اپنا یہ کام کر کے چھوڑے گی کہ قیامت قائم ہو، مجرموں کو سزا ملے، نیکوں کو جزا ملے۔ مطلب کیا ہوا کہ رحمت کے اندر ہی سزا ہے، رحمت کے اندر ہی جزا ہے۔ یہ کیوں؟ یہ اس لیے کہ رحمت عدل کے بغیر ہو نہیں سکتی۔ مثال کے طور پر آپ میرا بچے ہیں تو ایک بیٹا دوسرے کو مارتا رہے، اس کا کھانا خراب کر دے، اس کا کھلونا توڑ دے، اس کا بیگ خراب کر دے، اس کے کپڑوں پہ کوئی انک پھینک دے، اور میں صرف اس بچے کو دلاسا دیتا رہوں جس کے ساتھ شرارتی بچہ یہ کام کر رہا ہے، تو کیا میری یہ شفقت رحمت ہوگی؟ یا اس بچے کو جس کے ساتھ شرارتیں ہو رہی ہیں اس وقت تک سکون نہیں آئے گا جب تک کہ میں اس کو کوئی سزا نہ دوں۔ تو رحمت اس وقت تک مکمل ہی نہیں ہو سکتی جب تک کہ مجرموں کو سزا نہ ملے۔ ایک پہلو اس کا یہ ہے۔ تو رحمت کتب علی نفسہ الرحمہ لَیَجْمَعَنَّکُم میں زور ہے کہ لازماً جمع کروں گا قیامت والے دن۔ تو رحمت کا یہ جو جوش سا ہے، قوت ہے اس کے اندر کہ یہ ہو کر رہے گی، اس کی وجہ سے قیامت برپا ہونی ہے۔ اب جب قیامت برپا ہونی ہے، قیامت والے دن مجرمین کو سزا ملنی ہے، اور مجھے پتہ ہی نہ ہو کہ میرا امتحان کیسے ہونا ہے، کن اصولوں پر ہونا ہے، کیا ضابطے ہیں، کیا رولز ہیں، تو پھر رحمت کا لازمی تقاضا ہے کہ مجھے بتایا بھی جائے۔ تو اس لیے ہدایت بھی رحمت سے وجہ سے ملتی ہے۔ اس کو قرآن نے کئی پہلوؤں سے بیان کیا ہے، جیسے سورہ رحمان کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے، الرحمن علم القرآن، رحمان نے تمہیں قرآن سکھایا ہے۔ تو اللہ کی رحمت کی وجہ سے قرآن نازل ہوا ہے۔ ہماری مشہور آیت ہے، ہم ہر روز پڑھتے ہیں، رحمت للعالمین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین کہا گیا ہے، یعنی جب اللہ نے ہدایت کی رحمت کرنا چاہی تو آپ کو بھیجا، انا ارسلناک رحمت للعالمین۔ تو یہ جو رحمت ہے، اب قرآن مجید کے آغاز میں کیا مطلب ہے کہ یہ قرآن مجید میں اللہ کی طرف سے پیش کر رہا ہوں جو اس کے رحمت کی صفت کا ظہور ہے، اس کی رحمت کی وجہ سے نازل کیا گیا ہے، تاکہ تمہیں آگاہی ہو کہ کیا ہونا ہے، کہاں سے امتحان ہونا ہے، کن چیزوں میں پوچھا جانا ہے، کون سے نیک اعمال ہیں، کون سے تصورات ماننے ہیں، کون سے تصورات نہیں ماننے۔ تو یہ رحمان کی صفت۔ تو رحمان کی قوت نے دو کام کرنے ہیں، قیامت برپا کرنی ہے اور اپنی رحمت کا فیضان جاری کر کے رہنا ہے۔ اب آپ ان رحمان کا لفظ عربی زبان کا لفظ ہے، اور خدا کی صفات بے پناہ ہے، اس کو یہ لفظ پوری طرح سے بیان نہیں کر پاتا۔ عربی زبان کا کوئی لفظ بھی اللہ کی صفت کو بیان نہیں کر پاتا۔ مثلا آپ کوئی بھی اٹھا کر دیں، عزیز ہے، رحیم ہے، کریم ہے، تو وہ ہمارے انسانوں کا جو تصور ہے بس اسی کو بیان کرتے ہیں۔ اللہ کی جو شان ہے رحمت کی، وہ لفظ رحمان اٹھا ہی نہیں سکتا۔ یہ لفظ، اللہ کی صفت تو بہت بڑی ہے رحمان، لیکن یہ لفظ خدا کی صفت کا اٹھانے کے قابل نہیں ہے اتنا۔ تو اب اس میں کیونکہ رحمان کے اندر جوش میں نے بتایا اور بھرا ہوا ہونا بتایا، جوش جلدی ٹھنڈا پڑ جاتا ہے، غصہ آیا نکل گیا، پیاس لگی پانی پی لیا ختم،
جو میں نے جتنے الفاظ بولے ہیں، عطشان، غضبان، وہ دیکھ لیجیے. ایسے ہی رحمان کے اندر، تو رحمان کے اندر یہ سننے والا سمجھ سکتا تھا کہ بھئی جوش ہے تو لمحے کے لیے ہوگا، 2 گھنٹے کے لیے ہوگا، گھنٹے کے لیے ہوگا. فرمایا نہیں، الرحیم، اس کا یہ جوش، اس کا یہ بھرا ہوا ہونا کبھی ختم نہیں ہوتا. رحیم کے اندر ہمیشگی ہے، دوام ہے کہ یہ کام، یہ صفت رحمت کبھی ختم نہیں ہوگی. یہاں پر بھی، قیامت والے دن بھی، قیامت کے درمیان جو ہمارا برزخ کا دور ہے اس میں بھی کبھی بھی رحمت ختم نہیں ہوگی. تو رحمان اور رحیم دونوں مل کر خدا کی صفت رحمت کے 2 پہلوؤں کو اکٹھا کر دیتی ہیں. جوش بے پناہ قسم کا، بھرا ہوا ہونا بے پناہ قسم کا، لیکن ہمیشگی، کبھی نہ ختم ہونے والی رحمت. یہ دونوں چیزیں مل کر قرآن مجید پورے میں جتنی بھی اللہ کی صفات آئیں وہ پیئرز میں آئی ہیں، 2 کر کے آئی ہیں. عزیز و حکیم، تو یہ دونوں ہر جگہ پہ جتنی بھی صفات ہیں ان میں ایک صفت دوسری صفت کو مکمل کرتی ہے. کیونکہ عربی زبان کے الفاظ خدا کی شان کو بیان کرنے سے محروم رہ جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں کہ 2 صفتیں لے کر اکٹھی کر دیتے ہیں اور ایک صفت بنا دیتے ہیں. ہماری اردو میں میری علم میں صرف ایک مثال ہے، ہو سکتا ہے اور بھی ہوں کیونکہ مختلف علاقوں میں اردو مختلف طرح سے بولی جاتی ہے، جس میں 2 صفتیں ملا کر ہم نے ایک صفت بنائی ہوئی ہے. لمبا تگڑا. لمبا کہتے ہیں ٹال کو، اونچے کو، اور تگڑا کہتے ہیں صحت مند کو. تو لمبے تگڑے سے ایک ایسے آدمی کی تصویر آتی ہے جو قد کاٹ میں بھی اونچا ہے اور صحت میں بھی اچھا ہے. سوکھا کانٹے کی طرح نہیں ہے بلکہ تگڑا ہے، یعنی ذرا جسم بھرا ہوا ہے، صحت مند ہے، اس کے اوپر یعنی کہ ہڈیاں نکلی ہوئی ہیں. تو لمبا تگڑا دونوں لفظ مل کر ایک صفت بنتے ہیں. تو لمبے نے کیا بتایا تھا کہ اونچا ہے، اور تگڑے نے کیا بتایا تھا کہ وہ ہیلدی ہے، صحت مند ہے. تو ایک پورے جسم کو 2 لفظوں میں بیان کر دیا گیا. ایسے ہی خدا کی صفات جیسے جیسے آئیں گی قرآن مجید میں، آگے ہم پڑھتے جائیں گے تو اس میں بتاؤں گا کہ پھر اس صفت نے جو رحمان ہے، اس نے جوش کو بیان کیا ہے، اس نے بھرے ہوئے ہونے کو بیان کیا ہے، اور رحیم نے مل کر اس کیفیت کو بتایا کہ یہ ہمیشہ کے لیے ہے، یہ کبھی ختم نہیں ہوگی. خدا کا بھرے ہوا ہونا رحمت سے، خدا کا کتب علی نفسہ ہی رحمہ ہونا کہ لازم کر لی ہے، اس کی قوت کا جو جوش ہے وہ کبھی بھی ٹھنڈا نہیں پڑتا. یہ رحیم مل کر یہ معنی ادا کر دیتا ہے. تو اس طرح سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا قرآن مجید میں مطلب یہ ہوا کہ یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے، کلام اللہ کے نام سے پیش کیا جا رہا ہے اور خدا کی صفت رحمت کی وجہ سے نازل کیا گیا ہے. تو خدا اپنی رحمت کی وجہ سے قرآن مجید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کر رہا تھا اور ہم تک پہنچا تھا. اب ہم جب بسم اللہ پڑھیں گے قرآن مجید کے اندر، کاموں کے لیے تو میں نے شروع میں بتا دیا، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم خدا کی برکات کے لیے دعائیہ کلمہ ہے کہ یا اللہ جب ہم پڑھنے لگے ہیں تو اپنی رحمت سے ہمیں توفیق دے کہ ہمیں قرآن سمجھ میں آئے، ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کے سمجھنے میں غلطی نہ کریں، اور ہمیں توفیق دے اپنی برکتوں سے، اپنی ذات کی برکت سے، اپنی رحمت کی برکت سے کہ ہم قرآن کے اچھے طالب علم بنیں اور اس پر عمل کرنے والے بنیں. تو یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تھی. انشاءاللہ اگلی نشست میں سورہ فاتحہ کا آغاز کریں گے. تب تک کے لیے اجازت. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.